میرے آہنگ کی شوخی یہ ہے کہ میں خاموش نفس ہوں۔ میرا رنگ یہ ہے کہ میں ادب کی بہار کا دور کمال ہوں۔ ادب نہ عبادت کرنے کا نام ہے نہ خدا طلبی کا، خود کو خاک کیے بنا جو کچھ بھی ہے بے ادبی ہے۔ 17ویں صدی کے شاعر بیدل دہلوی اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، فقیر بیدل کی توجہ شعور کے آغاز سے بے رنگی کی طرف تھی، اور اس حضور کا اشتیاق ہر لمحہ حیرت احوال میں اضافہ کرتا تھا۔ فقیر نہیں جانتا تھا کہ سانس کے سلسلے کا محرک کون ہے اور طبیعت کی بے چینی کا باعث کیا ہے۔ تصور میں جہاں بھی کوئی خوشگوار ہوا چلتی، بے خودی کی خوشبو ہوش کے دماغ پر چھا جاتی، اور تخیل جب بھی کوئی صدا بلند کرتا، کانوں کو شعور کی جدائی کا پیغام سنائی دیتا۔ نگاہوں میں آہوں کے طوفان کے دوش بدوش صبح پھوٹتی، اور شام کی تاریکی اشکوں کے چراغاں سے ستاروں کی بزم سجا دیتی۔ دن رات کی طرح عالم بے اختیاری کے گرد و غبار جیسے تھے، اور سال و ماہ کی طرح رنگ تحیر کی گردش میں رنگے تھے۔ چنین کشته حسرت کیستم من که چون آتش از سوختن زیستم من. چنین کشته حسرت کیستم من که چون آتش از سوختن زیستم من. نه شادم نه محزون، نه خاکم نه گردون، نه لفظم نه مضمون، چه معنیستم من؟ اگر فانیم چیست این شور هستی، وگر باقیم از چه فانیستم من؟ میں کس کی حسرت کا یوں قتل کیا ہوا ہوں کہ مانند آتش میری زندگی جلنے سے عبارت ہے۔ نہ میں شاد ہوں نہ غمگین، نہ میں خاک ہوں نہ آسمان، نہ میں لفظ ہوں نہ مضمون، تو میں کیا معنی ہوں؟ اگر میں فانی ہوں تو یہ ہستی کا شور کیا ہے، اور اگر میں باقی ہوں تو میں کیوں کر فانی ہوں؟ بیدل کی پیدائش 1644 عیسوی میں اکبر نگر عرف راج محل میں ہوئی۔ یہ شہر بنگال اور بہار کی سرحد پر واقع ہے۔ بیدل کے والد مرزا عبدالخالق سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے۔ 1664 میں بیدل نے بہار کو خیر باد کہا اور مغل سلطنت کے پایہ تخت دہلی کا رخ کیا۔ بیدل سیاحت دوست اور سفر نصیب تھے۔ انہوں نے کٹک سے اٹک تک سیاحت کی۔ صوبہ بہار میں پٹنہ، مہسی سرائے، جمنا پور، رانی ساگر اور سرائے بنارس میں، جبکہ شمالی ہند اور پنجاب میں دہلی، اکبر آباد، اکبر پور، متھرا، کوہستان، بیراٹ اور سرائے نکودر بیدل کی قیام گاہیں بنے۔ اب ان سب شہروں سے سب سے طویل قیام دہلی میں کیا۔ بیدل نے مسلسل 36 سال دہلی میں بسر کیا۔ ان کی زندگی میں شاہ جہان، عالمگیر اور فرخ سیر سمیت 8 مغل بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ بیدل نے تاج شاہی کی ہوس میں ہونے والی 4 جنگوں کی تباہ کاریاں دیکھیں۔ 1675 عیسوی میں شاہ جہان کی بیماری کے باعث چھڑنے والی تخت نشینی کی جنگ میں بیدل شہزادہ شاہ شجاع کی افواج میں شامل تھے۔ جب ان افواج کو اورنگزیب کے ہاتھوں شکست ہوئی تو بیدل کو بھی شکست کی شرمندگی اٹھانا پڑی اور کئی مشکلات سے گزرنا پڑا۔
فارسی کے عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بیدل کو اردو زبان کا محسن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اردو زبان کے اولین شاعر ولی دکھنی کے استاد شاہ سعد اللہ گلشن بیدل کے شاگرد تھے۔ یوں بیدل دہلوی ولی دکھنی کے دادا استاد ٹھہرے اور اردو شاعری کا سر چشمہ قرار پائے۔ بیدل کی وفات 1720 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ بیدل بیدل کو آئینوں کا شاعر کہتے ہیں۔ بیدل کے ہاں آئینے کا استعارہ کئی رنگوں میں جلوہ گر ہے۔ کبھی دائمی چشم انتظار ہے تو کبھی حیرت زدہ آنکھ، کسی سچے کھرے انسان کا پاکیزہ دل جو آئینے کی طرح ہر شخص کو اس کا عکس دکھا دے، یا یوں کہیے کہ شاعر کا اپنا حساس وجود وہ آئینہ ہے جو پتھر نما بے حس لوگوں میں گھرا ہے اور سراپا فریاد ہے۔ جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد، جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد، مأموری آن شوق که ویران تو باشد، مأموری آن شوق که ویران تو باشد۔ اطمینان ہے اس دل کے لیے جو تیری خاطر پریشان ہو، آبادی ہے اس شوق کی جو تیری خاطر ویران ہو۔ عمریست دل خون شده بیتاب گدازیست، عمریست دل خون شده بیتاب گدازیست، یارب شود آیینه و حیران تو باشد، یارب شود آیینه و حیران تو باشد۔ ایک زمانے سے خون شدہ دل پگھل جانے کے لیے بےتاب ہے، اے رب یہ آئینہ بن جائے اور تجھ پر حیران ہو۔ بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر، بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر، کو آینه تاب و صفحه دیوان تو باشد۔ بے دل تیرا کلام حیرت کی تحریر کے سوا کچھ نہیں، کہاں ہے آئینہ جو تیرے دیوان کا صفحہ بنے۔ بیدل کا کلام اگر آئینوں کا بھرا پورا کھیت ہے تو اس سے پھوٹنے والی فصل حیرت ہے۔ بیدل نے مکتب ہستی سے حیرت کا درس پڑھا اور ان کا سخن سر تاپا آئینہ بن کر جلوہ معشوق پر حیران ہوا۔ زین گلستان درس دیدار که میخوانیم ما، اینقدر آیینه نتوان شد که حیرانیم ما، هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست، چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما۔ اس گلستان سے ہم کس کے دیدار کا درس پڑھ رہے ہیں؟ اس قدر آئینہ حیران نہیں ہو سکتا جتنے ہم حیران ہیں۔ ہماری موہوم ہستی کی حقیقت ایک لب کشائی سے بڑھ کر نہیں، ہم بلبلے کی مانند اظہار کی شرمندگی سے خاموش ہیں۔ حیرت خاموشی کو جنم دیتی ہے۔ صوفیہ کے ہاں خاموشی کو کلام کرنے پر فضیلت دی گئی۔ دنیاوی مسائل پر بحث مباحثے اور صوت و صدا کے اس تمام ہنگامے خود کو دور رکھنے کے لیے لازم ٹھہرا کہ
لازم ٹھہرا تاکہ ہم اپنے اندر سے پھوٹنے والی لطیف آوازوں کو سن سکیں، دل کی آواز پر کان دھر سکیں۔ گفتگو از معنی تحقیق دارد غافلت، اندکی خاموش شو تا دل زبان پیدا کند۔ گفتگو تجھے تحقیق کے معنی سے غافل رکھتی ہے، لمحہ بھر خاموش ہو کہ دل زبان پیدا کرے۔ ساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی نداشت، هر نوایی را که وادیدم خموشی می سرود۔ ہستی کے ساز میں عدم کے آہنگ کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے جس آواز کو دیکھا نغمہ سرائے خاموشی تھی۔ بے دل کے اساتذہ میں سے ایک مرزا قلندر تھے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے۔ مرزا قلندر نہ صرف بے دل کے استاد تھے بلکہ ان کے حقیقی چچا بھی تھے۔ بے دل اپنی یادداشتوں میں مرزا قلندر کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ بے دل اپنی تعلیم کے ابتدائی سالوں میں فارسی اور عربی گرامر پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مدرسے کے دو علماء کسی مسئلے پر جھگڑنے لگے اور آپے سے باہر ہو گئے۔ اتفاق سے مرزا قلندر بھی ادھر آ نکلے اور اس صورتحال سے مشاہدہ کر کے سخت بیزار ہوئے۔ مرزا قلندر نے اسی دن بے دل کو مکتب سے اٹھا لیا اور کہا، اگر علم حاصل کرنا یہ ہے تو بہتر ہے تو جہالت کی عمارت تعمیر نہ کر، تاکہ آخر کار شرمندگی اٹھائے گا، اور اگر تحصیل علم کا فائدہ یہی ہے تو بے حاصلی کا سرمایہ اکٹھا نہ کر، تاکہ آخر کار ندامت کی فصل نہ کاٹے۔ جو کچھ بھی تو دل کے نسخے سے سمجھے گا، چاہے وہ آنکھ کی پتلی کی مانند ایک نقطہ ہی کیوں نہ ہو، اسے کوئی طوفان بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا پائے گا، اور جو کچھ بھی تو باہر کی دنیا سے اکٹھا کرے گا، چاہے دفاتر کا انبار ہی کیوں نہ ہو، پلک جھپکنے کی فرصت میں سب جاتا رہے گا۔ خبردار، تو دنیاوی مباحث پر گفتگو کا عادی نہ بن جائے، تاکہ عوام کی طرح رسم و رواج کے شکنجے کے اندر مر نہ جائے۔ کتاب عافیتی قیل و قال باب تو نیست، ببند لب سیله، ببند لب که جز این نقطه انتخاب تو نیست، برون دل نتوان یافت هرچه خواهی یافت، کدام گنج که در خانه خراب تو نیست۔ عافیت کی کتاب تیرے قیل و قال کے باب پر مشتمل نہیں، لب سی لے کہ اس نقطے کے سوا تیرا انتخاب کچھ نہیں۔ تو جو کچھ بھی پائے گا دل سے باہر نہ پائے گا۔ وہ کون سا خزانہ ہے جو تیرے اس خانہ خراب میں موجود نہیں؟ مرزا قلندر نے بے دل کو نصیحت کی کہ تم شعراء اور صوفیاء کے آثار کا مطالعہ کرو اور روزانہ کے مطالعے کے دوران جو کچھ بھی پسند آئے مجھے سناؤ۔ مرزا قلندر بے دل کو مختلف صوفیاء اور درویشوں کی مجلسوں میں لے جایا کرتے۔ بے دل اپنی یادداشتوں میں ان درویشوں کی صحبت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاہ فاضل تھے۔ ایک دن حسن ابدال کے نواحی علاقے میں حضرت شاہ فاضل کی مجلس لگی تھی۔ بے دل بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ شاہ صاحب نے بے دل کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کاش تم جیسا کوئی سننے والا
ہمارے الفاظ پر توجہ کے کان دھرے تاکہ ہم اس خاموشی کی قید سے باہر آئیں، اور کاش تم جیسا کوئی طالب تجسس کے ناخن سے حقائق کو کریدے تاکہ ہم دل کا عقدہ کھول سکیں۔ دنیا مزاجوں کی سختی کے باعث کسی پہاڑ کی مانند ہے، لب پر آنے والے الفاظ دلوں کی دہلیز سے لوٹ جاتے ہیں۔ اگر مخلوق کے فہم میں کج روی نہ ہوتی تو خاموشی کو سخن پر ترجیح نہ دی جاتی۔ اس درد کی شکایت کس سے کی جائے؟ اس غم کی تکلیف کسے سنائی جائے؟ ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم نسخه های راز ماند. نغمه ها بسیار بود اما ز جهل مستمع هر قدر بی پرده شد در پرده های ساز ماند. بہت سے معنی زبان کی نامحرمی کے باعث اپنی تمام تر شوخی کے باوجود راز کے نسخوں میں مقیم رہے۔ نغمات بہت سے تھے پر سننے والے کی جہالت کے باعث جس قدر بھی بے پردہ ہوئے ساز کے پردوں میں ہی رہے۔ بے دل کے بعد ہندوستان کے جن اردو اور فارسی گو شعراء نے اسلوب بے دل کی پیروی کی، ان میں دو بڑے نام مرزا غالب اور علامہ اقبال کے ہیں۔ غالب کہتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں طرز بے دل کی پیروی کا حق کیوں کر ادا کیا؟ اس کی ایک مثال یہ شعر ہے: از مہر تاب بذرہ دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ غالب کی طرح اقبال نے بھی بے دل کو شاعری میں اپنا استاد مانا۔ اقبال نے اپنے ایک مضمون میں لکھا: بے دل بر صغیر میں شنکر آچاریہ کے بعد سب سے بڑا مفکر شاعر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کا ذہن دنیا کے تمام عظیم مفکروں کے روحانی تجربات سے گزرا ہے۔ اقبال نے نہ صرف بے دل کے کئی مضامین کو نئے سرے سے اشعار میں ڈھالا، بلکہ بعض غزلیات اور نظمیں بے دل ہی کے بحروں میں کہیں، جیسا کہ اقبال کی نظم میلاد آدم کا ابتدائی شعر ہے: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد۔ اور بے دل کی ایک غزل کا مطلع کچھ یوں ہے: جگری آبله زد تخم غمی پیدا شد، دلی آشفت غبار المی پیدا شد۔ بے دل کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں تک محدود نہ رہی۔ افغانستان، وسطی ایشیا کی ریاستیں اور جہاں کہیں بھی فارسی بولی سمجھی جاتی تھی، بے دل کی شہرت وہاں جا پہنچے۔ شاعروں نے اسلوب بے دل کی پیروی کی اور عوام نے کلام بے دل کو شب و روز کا ورد بنایا۔ 20ویں صدی کے معروف تاجیکی شاعر صدر الدین عینی کی یادداشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بخارا، خوارزم، سمرقند اور وسطی ایشیا کی دیگر ریاستوں میں بے دل کو کتنی پذیرائی حاصل ہوئی۔ صدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں بخارا
اور اس کے نوا میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی جس کے نتیجے میں میرے ماں اور باپ وفات پا گئے۔ صدر الدین عینی نے اس جانکاہ دکھ کی شدت کم کرنے کے لیے بے دل کے اشعار میں پناہ ڈھونڈی۔ میں چاہتا تھا کہ اس تمام رنج و غم کو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنے ذہن سے نکال دوں اور کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاؤں۔ اسی آرزو میں مجھے بے دل کی ایک غزل کا یہ شعر یاد آیا جسے میرے والد ایسے موقعوں پر پڑھا کرتے تھے اور میں مدھم غمگین آواز میں گنگنانا شروع ہوا۔ ای فراموشی کجا بودی تا به فریادم رسی؟ ای فراموشی کجا بودی تا به فریادم رسی؟ باز اندوه دل غم پرورم آید به یاد۔ اے فراموشی تو کہاں ہے؟ میری فریاد کو پہنچ، مجھے پھر اپنے غم پرور دل کا دکھ یاد آنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے کسانوں کے نغمے کی آواز سنائی دی۔ میری قیام گاہ سے کچھ دور چند کسان ہل چلا رہے تھے۔ انہوں نے پردہ عشاق میں، جسے صورت کلام بھی کہتے ہیں، بے دل کی یہ غزل گانا شروع کی۔ جب نغمہ اپنے عروج کو پہنچا تو دیگر کسان جو دور کسی اور مقام پر ہل چلا رہے تھے گائکی میں ان کا ساتھ دینے لگے۔ یہ غزل سن کر بغیر آواز کے اندر ہی اندر میں رونے لگا اور میرے دل کے رونے سے اس کا مصیبت خانہ کسی حد تک رنج سے خالی ہوا۔ اور وہ اشعار کچھ یوں تھے: میں آنسوؤں کے کاروان کا راہبر ہوں، آہ سرد کی مانند ہوں، تاثیر گزار داغ ہوں، کسی صاحب درد کی گفتگو کی مانند ہوں۔ میری وحشت کا رفیق داغ دل کے سوا کوئی نہیں۔ میں اس غربت سرا میں تنہا گھومنے والے آفتاب کی مانند ہوں۔ فلک ایک زمانے سے مجھے اپنے دوستوں سے جدا رکھے ہوئے ہے۔ میں آفاق کے صفحے پر تنہا شعر کی مانند ہوں۔ دلیل کاروان اشکم، دلیل کاروان اشکم آه سرد را مانم، اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را مانم. رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم. فلک عمری است دور از دوستان، می‌داردم بیدل. فلک عمری است دور از دوستان،
می‌داردم بیدل یا به روی صفحه آفاق، به روی صفحه آفاق بیت فرد را مانم.